السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد حفیظ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاربل لورز فیملی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ برڈز خریدتے وقت کن باتوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ تو دوستو، ان باتوں میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ برڈ خرید کس سے رہے ہیں۔ کیا وہ آپ کا کوئی جاننے والا ہے، یا آپ کے کسی جاننے والے کا جاننے والا ہے، یا وہ کوئی شہرتی یافتہ کوئی بریڈر ہے جس کو پورا پاکستان جانتا ہے، سوشل میڈیا میں وہ بہت ایکٹیو ہے۔ تو کیا آپ ایسے کسی بریڈر سے برڈ خرید رہے ہیں؟ اور پھر آپ نے چیک کرنا ہے کہ آیا اس بریڈر کی کوئی ریپوٹیشن ہے، مارکیٹ میں لوگ اس کو جانتے ہیں، اچھے الفاظ کے ساتھ یاد رکھتے ہیں، یا اس کی مارکیٹ جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ لوگ اس کو فراڈیا کہتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ موٹیشن کا برڈ خریدتے ہیں، کمرشل میں تو یہ چل جاتا ہے، لیکن موٹیشن کے برڈ میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جیسے پیسٹل جو ہے وہ ڈائلوٹ کر کر سیل کیا جا رہا ہے، اسی طرح جو ہے مختلف برڈز ہیں جن کو وہ دھوکہ دہی سے ہی سیل کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس بریڈر کو جانتے ہیں، وہ نامور بریڈر ہے، تو کل کو آپ اس کو کلیم کر سکتے ہیں کہ بھائی جو برڈ آپ نے مجھے کہا تھا یہ تو وہ برڈ نہیں ہے۔ تو وہ اس میں پھر یہ اپنی ریپوٹیشن بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ وہ تعاون کر دیں، یا تو وہ برڈ واپس لے لے گا، یا اس کی جگہ صحیح برڈ دے گا، یا آپ کے پیسے آپ کو واپس دے گا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی اچھے بریڈر سے، ضروری نہیں کہ اس کو سارے ہی جانتے ہو، لیکن آپ کا کوئی جاننے والا بھی جانتا ہو، یا کسی واٹس ایپ گروپ کے اندر اس کی کوئی ریپوٹیشن ہو، یا آپ اس کو سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں کہ وہ کافی ایکٹیو ہے، تو ایسے بندے سے اگر آپ برڈ خریدتے ہیں تو کل کو آپ کلیم کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑا بینیفٹ اس کا یہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ ایسے کسی بندے سے برڈ خریدنے لگے جس کو کوئی نہیں جانتا، تو پھر بھی کوشش کری کسی ایسے بندے سے خریدیں جس کو آپ کے جاننے والا کم از کم جانتا ہو، کہ کل کو آپ جو ہے اس کو کہیں کہ یار یہ جو سپلٹ میں نے لیا تھا، یا یہ جو موٹیشن میں نے لی تھی، یہ وہ برڈ نہیں ہے، تو وہ اس کی ذمہ داری کو قبول کریں۔ اور ایک پوائنٹ یہ بھی ہے اس میں کہ جب بھی آپ برڈ خریدیں کوشش کریں کہ اپنے شہر سے خریدیں۔ اگر تو آپ کمرشل برڈ خرید رہے ہیں تو پھر تو آپ پورے پاکستان میں کہیں سے بھی آن لائن منگوا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ موٹیشن کا برڈ خرید رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اپنے شہر میں خریدیں، یا جا کر دیکھیں۔ 1 لاکھ روپے کا یا 1.5-2 لاکھ روپے کا اگر آپ برڈ خریدنے لگے ہیں تو 2,000-3,000 اگر کرایہ بھی لگ جاتا ہے تو چھٹی والے دن جا کے آپ وہ برڈ خود جا کے دیکھ کے، اس کے ماں باپ دیکھ کے، اصل میں موٹیشن کا برڈ کا جو ہے نا وہ ہمیشہ اس کے پیرنٹس سے ہی پتہ لگتا ہے، تو آپ جا کے فزیکلی دیکھیں کہ اس کے پیرنٹس کیا تھے یا کیا ہیں، تو پھر جا کے وہ اگر آپ برڈ خریدتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس میں آپ کو کوئی دھوکہ نہ دے سکے، یا آپ کے ساتھ کوئی فراڈ نہ ہو سکے۔ اور جب آپ وہ برڈ خریدنے کے لیے جائیں گے، کہیں بھی جائیں، اپنے شہر میں یا کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں، تو جا کے دیکھیں کہ اس بریڈر کا شیڈ کیسا ہے۔ آپ کو شیڈ سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ جو برڈ آپ خرید رہے ہیں وہ کوئی نہ کوئی بیماری یا کوئی مائٹس کوئی اس طرح کا ساتھ کیری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو یہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ شیڈ کا اس کا جو ہے اس نے کیسا رکھا ہوا ہے، صفائی کا نظام کیسا رکھا ہوا ہے، اس نے برڈز کیسے رکھے ہوئے ہیں، اس کی جو ہے وینٹیلیشن کیسی ہے، اس کے دانے والے پوٹ دیکھیں وہ گندگی سے بھرے ہوئے ہیں، یہ صاف ستھرے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جو دیکھتے ساتھ ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا، نہیں یار یہ جس جگہ پہ آئی ہے تو پہلے ہی بہت گند مچا ہوا ہے، تو پتہ نہیں اس کے برڈ کو کوئی نہ کوئی بیماری یا کوئی وائرس نہ ہو جو یہ ساتھ لے کے میرے شیڈ میں بھی آ جائے۔ اور برڈ خریدتے وقت دیکھیں کہ جو برڈ آپ خریدتے ہیں کیا اس کے پاؤں میں کلوز رنگ ہے۔ کلوز رنگ کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ بروکر جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے ایک برڈ لایا اور اس نے فیس بک کے اوپر یا واٹس ایپ گروپ کے اندر وہ پوسٹ لگا دی اور اس کو اپنے ہی نام کا اڈلٹ رنگ پہنا دیا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ برڈ اس کا ہے، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوتا ہے۔ تو ایسا بھی برڈ خریدنے سے اوائڈ کریں کہ جس کے پاؤں میں کلوز رنگ نہ ہو۔ اور برڈ خریدتے وقت جو ہے وہ کوشش کریں کہ ڈی این اے کے ساتھ ہی خریدیں، تاکہ بعد میں جو ہے نا وہ آپ کو پرابلم نہ ہو کہ جی میں نے تو میل لینا تھا تو میں نے ڈی این اے کروایا تو یہ فیمیل نکلا ہے، یہ فیمیل لینی تھی میں نے ڈی این اے کروایا تو وہ میل نکلا ہے۔ تو کوشش کریں کہ وہ جب بھی آپ بریڈر سے برڈ خریدنے لگیں تو کسی اچھی لیب کا جو ہے وہ ڈی این اے بھی ساتھ اس کو کروا کے رکھے، چاہے اس کے پیسے آپ کو ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ اور جب آپ دیکھیں گے یہ سارے پوائنٹس جتنے بھی میں نے بتائے ہیں کہ جی آپ بریڈر کو بھی دیکھیں، اپنے شہر میں کوشش کریں دیکھیں، یا بریڈر کا شیڈ بھی صاف ستھرا ہو، بریڈر کی ریپوٹیشن بھی ٹھیک ہو، برڈز کے آپ نے پیرنٹس بھی چیک کر لیے، کلوز رنگ بھی ہے، اور بریڈر جو ہے وہ آپ کے کسی واقف کار کا واقف کار یا نامور ہے، یا جو ہے اس کے بعد آپ نے ڈی این اے والا برڈ بھی خرید لیا۔ تو اس کے بعد جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ برڈ جو ہے نا جب بھی آپ نے خریدنا ہے تو سامنے والے کو دیکھ کے نہیں خریدنا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی نامور بریڈر کھڑا ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں بس
آپ اس کو تھیلی میں ڈال کے مجھے دے دیں، میرے لیے تو یہی بڑی خوش قسمتی ہے کہ میرے گھر آپ کا برڈ جا رہا ہے۔ تو ایسا بالکل آپ نے نہیں کرنا، آپ نے پیسے خرچ کرنے ہیں۔ جیسے آپ بازار میں جاتے ہیں، کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ دکاندار کو کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یار اس کو پیک کر دیں اور میں گھر جاؤں گا تو بس دیکھوں گا، تو ایسا نہیں آپ نے کرنا، متاثر نہیں ہونا اپنے سامنے والے سے۔ آپ اس وقت جو ہے کسٹمر ہیں اور وہ دکاندار ہے، تو میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی بھی کسٹمر جو ہے وہ دکاندار سے متاثر ہو کے جو ہے وہ پیسے دے کے چیز گھر میں لے، تو ایسا تو نہیں ہوتا، اور آپ نے بھی ایسا بالکل نہیں کرنا۔ آپ نے اس برڈ کو جو ہے اس کو کہیں جس کو کسی کیج میں چھوڑے، وہاں پر سب سے پہلی چیز جو آپ نے چیک کرنی ہے کہ برڈ کی فلائنگ، اس کو یہ اس میں جلدی نہیں کرنی ہے آپ نے کہ پتہ نہیں وہ بڑا جس سے آپ برڈ خریدتے ہیں بہت مصروف آدمی ہیں، اس کو کوئی کام ہوگا، تو ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں اب پیسے کمانے جائیں تو لگ پتہ جاتا ہے، تو لاکھ روپے کا 1.5 لاکھ روپے کا اگر آپ موٹیشن کا کوئی برڈ خرید رہے ہیں تو جا کے اس کو ٹھیک ہے جی آپ اس طرح کریں، اس کو کیج میں چھوڑیں، اور اب چائے منگوا لیں، اب بوتل منگوا لیں، میں بیٹھ کے دیکھوں گا بھی، اور جو ہے وہ آپ کی میزبانی بھی قبول کرتا ہوں۔ تو وہ آپ 10-15 منٹ اس کو لازمی دیں، اس کو کسی کیج میں چھوڑیں، وہاں اس کی فلائنگ چیک کریں، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو برڈ کو ہاتھ میں پکڑیں، دیکھیں اس کی ہڈی تو نہیں نکلی سینے کی، اس کو سوکڑا تو نہیں ہے، اس کی وینٹ چیک کریں کہ اس کو موشن تو نہیں لگے ہوئے، اس کی وہ ڈراپنگ والی جگہ دیکھیں گیلی تو نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی دونوں آنکھوں کو چیک کریں، اس کی ٹانگیں چیک کریں اور اس کے فلائنگ فیدرز جو ہیں وہ کھول کے دیکھیں کوئی ڈیمیج تو نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی انگلیاں چیک کریں، اس کے ناخن چیک کریں۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اس برڈ کی کوالٹی کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے پیرنٹس سے بھی پتہ لگ جائے گا، اور اس کے بہن بھائی جو ساتھ ہوں گے وہاں سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ برڈ کیسا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ جب آپ برڈ خریدنے لگتے ہیں تو ان کو اگر ان کا خیال رکھا جائے تو کبھی بھی آپ کے پاس غلط برڈ نہیں آئے گا۔ جب آپ کے پاس اچھا برڈ آئے گا، اچھی کوالٹی کا برڈ آئے گا، صحت مند برڈ آئے گا، تو انشاءاللہ وہ آپ کے پاس آ کے بریڈ بھی کرے گا، اور اس سے پھر آپ جتنے بھی پیسے لگائے ہیں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ریٹرن بھی لے لیں گے۔ لیکن اگر آپ اس طرح کہتے ہیں کہ بس تھیلی میں ڈال کے دے دو اور گھر جاتے ہیں، اور پھر جا کے آپ واٹس ایپ گروپوں کے اندر میسیج کرتے ہیں کہ میرے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے، یا اب یہ برڈ جو میں لایا تھا یہ وہاں تو مجھے ٹھیک لگ رہا تھا، پتہ نہیں راستے میں کیا ہو گیا، تو ایسا نہ کریں۔ برڈ ہمیشہ خریدنے سے پہلے چیک کریں، بعد میں نہیں آپ نے چیک کرنا۔ تو لوگ زیادہ تر جو پرابلم لوگوں کو فیس کرنی پڑتی ہیں، جو ہمارے پاس کمپلین آتی ہے وہ یہی آتی ہے، ایک تو دوسرے شہر سے برڈ منگواتے ہیں تو نہیں پتہ ہوتا کہ یار وہ برڈ کا کیا بنے گا، وہ دوسرے شہر سے آپ نے منگوانا ہے تو کوئی نہ کوئی آپ کا واقف کار وہاں پر ہو، اس کو بھیج دیں کہ یار میں ایک برڈ خریدنا چاہ رہا ہوں، اور کوشش کریں کہ دوسرے شہر سے ہمیشہ جو ہے وہ آپ کمرشل برڈ منگوائیں، موٹیشن کے برڈ جو ہیں وہ خود چلے جائیں وقت نکال کے۔ دیکھیں نا، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ 1.5 لاکھ روپے کا برڈ اگر آپ نے خریدنا ہے تو کوئی بات نہیں، 2,000-3,000 روپے کرایہ لگا کر آپ کو جانا پڑتا ہے، لیکن آپ کا 1.5 لاکھ روپے اگر سیو ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ بہت مصروف آدمی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں دوسرے شہر نہیں جا سکتا، تو کوشش کریں کہ دیکھیں کہ آپ کا جاننے والا کوئی آپ کا جو جیسے واٹس ایپ گروپس کے اندر آپ کی سلام دو ہے، کسی کو ریکویسٹ کر دیں، کسی کو 1,000-500 روپے دے دیں، جاؤ یار اس سیٹ پہ جا کے وہ برڈ چیک کروا دو اور مجھے کارگو کروا دو، تو اس میں آپ کے پیسے بچ جاتے ہیں۔ تو بس یہی تھا آج کا ٹاپک کہ جی ان باتوں کا اگر آپ خیال رکھتے ہیں تو برڈ آپ کے گھر جو آئے گا وہ صحت مند ہوگا، جب وہ صحت مند ہوگا تو پھر آپ کے پاس بریڈ کرے گا۔ تو امید ہے کہ جی آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔